اردو ٹائم لائن دیکھنے اور سننے والوں کو حفیظ الرحمان کے جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین، ہماری اس دنیا میں کچھ واقعات ایسے پیش آتے ہیں جسے سن کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے، مگر کہتے ہیں یہ دنیا عالم ممکنات ہے، یہاں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا ہی عجیب اور ایمان افروز واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے اور دنیا کو اسلام اور اپنی طاقت کے جلوے دکھاتا ہے۔ ناظرین، یہ سچی اور ایمان افروز کہانی اٹلی سے تعلق رکھنے والی مشہور ہیروئن اور بلاک بسٹر اداکارہ مارشیلا اینجلو کی ہے، جس کے پاس دولت اور شہرت کی کمی نہیں تھی، مگر اپنے کیریئر کے عروج پر شدید دباؤ کے باوجود مشرف و اسلام ہوئی۔ ناظرین، مارشیلا اینجلو فاطمہ عبداللہ کیسے بنی، یہ ایک انتہائی دلچسپ واقعہ ہے جو ہم آپ کے لیے انگریزی سے اردو زبان میں پیش کر رہے ہیں۔ فاطمہ عبداللہ بتاتی ہے، میں کٹر عیسائی خاندان میں پیدا ہوئی، میرا تعلق اٹلی سے ہے، میرا بچپن جنیوا میں گزرا، جبکہ بعد میں ہم لوگ روم منتقل ہوئے، جہاں میں نے آرٹس اکیڈمی میں داخلہ لیا۔ میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہمیشہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی، یہی وجہ تھی کہ ایک مشہور کمپنی کی طرف سے مجھے ماڈلنگ کی آفر ہوئی۔ فحش لباس پہن کر کیٹ واک نے مجھے شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا۔ اس کے بعد مجھے فلم انڈسٹری سے آفر ہوئی، جس کو میں نے غنیمت جان کر قبول کیا۔ میرے لیے شہرت اور دولت کے دروازے کھلتے گئے اور جلد ہی میں اطالوی سنیما پر جلوہ گر ہوئی۔ اٹلی کے مشہور فلم میکر پیٹر نے مجھے اپنے فلم کے لیے ہیروئن منتخب کیا۔ اس فلم کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ دوسری عالمی جنگ پر بننے والی فلم کے لیے مجھے اپنے یونٹ کے ساتھ مصر کے ایک معروف شہر جانا پڑا۔ وہ سفر میرے لیے روشنی کا سفر ثابت ہوا اور میری زندگی کا رخ ہی پلٹ گیا۔ اس شہر سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک مقام پر تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑا۔ یہ ایک سنسان علاقہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک عمارت سے متصل حصے میں کچھ لوگ ہاتھ منہ دھونے کے بعد جوتے اتار کر عمارت میں داخل ہو رہے ہیں، جبکہ قطاروں میں کھڑے ہو کر عجیب سا عمل کر رہے تھے۔ ناظرین، مزید بیان کرتی ہے، یہ منظر دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں میں گاڑی سے اتر کر اس عمارت کے قریب چلی گئی۔ میں جب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ اب وہ سب لوگ پرسکون انداز میں کچھ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے انتہائی نازیبا لباس پہنا تھا، لیکن کسی نے بھی میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس مشاہدے کے پرسکون لمحات مجھے اپنی پوری زندگی میں میسر نہیں آئے۔ وہاں لوگوں سے پوچھنے پر مجھے پتا چلا کہ یہ عمارت مسجد ہے، اندر لوگ مسلمان ہیں اور یہ اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار مسجد دیکھی، سچ کہوں تو کسی مسلمان کو میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں مسلمانوں کا جو چہرہ نقش تھا وہ کسی خونی درندے جیسا تھا جو معصوم لوگوں کو بلا وجہ قتل کرتے ہیں، ان کا خون چوستے ہیں، مگر یہاں سب کچھ الٹ تھا۔ دوسرے دن میں دوبارہ اسی ٹائم مسجد کی طرف روانہ ہوئی۔ میں دوبارہ مسلمانوں کی اس جماعت کو عبادت کرتے دیکھنا چاہتی تھی۔ ان کو منظم طریقے سے عبادت کرتے ہوئے مجھے انتہائی قلبی سکون کا احساس ہوا، جبکہ عبادت کے لیے ان لوگوں کی پاک بازی پر مجھے انتہائی رشک آیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب لوگ مسجد سے باہر آئے تو میں نے ان لوگوں سے عبادت کے متعلق بات چیت شروع کی۔ مجھ سے بات کرتے ہوئے ان کی نگاہیں زمین کی طرف تھی، کسی نے بھی میری طرف آنکھ اٹھا کر بات نہیں کی۔ وہ بہت ہی نیک طبیعت اور سادہ مزاج لوگ تھے، وہ مجھے بہن اور بیٹی کہہ کر بات کر رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں انتہائی حیران تھی، کیا یہ وہ مسلمان ہے جس کو ہمارا معاشرہ دہشت گرد اور ظالم کہتا ہے؟ کیا واقعی یہ وہ مسلمان ہے جن کو ہم خونی درندے سمجھتے ہیں؟ یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں میں بالکل اکیلی ہوں، مگر یہ تو میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں سمجھتے۔ ہمارے معاشرے میں تو مرد عورت کے جسم کے بھوکے ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو معاملہ بالکل مختلف ہے۔ میں نے زندگی میں اپنے لیے کسی غیر مرد سے بہن اور بیٹی کے الفاظ نہیں سنے تھے۔ ناظرین، مزید بیان کرتی ہے، مصر میں شوٹنگ کے ختم ہونے کے بعد میں فلم یونٹ کے ساتھ اٹلی لوٹ آئی۔ اٹلی میں میرا ایک دوست شوہر کی طرح میرے ساتھ رہتا تھا۔ اٹلی واپس آنے کے بعد میں نے اس رشتے کی حرمت پر بہت زیادہ غور کیا۔ کافی غور و فکر کے بعد اس رشتے میں مجھے خرابی کا احساس ہونے لگا۔ اس مسجد میں لوگوں کی عبادت، میرے سوال پر لوگوں کی نیچے نظریں اور بہن بیٹی کہہ کر مخاطب ہونا، اس سب نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا۔ میرے دل پر ان کی عبادت و اخلاق کا بہت اچھا اثر پڑا۔ مجھے اپنے منہ بولے شوہر کی رشتے سے گھن آنے لگی۔ میں فلموں کے مزید معاہدوں پر دستخط کرنے سے گریز کرنے لگی۔ میں گھر کی کسی خاموش حصے میں بیٹھ کر ان مسلمانوں کی عبادت سے متعلق گھنٹوں سوچتی رہی۔ میرے ذہن میں مصر کی وہ چھوٹی سی مسجد، ان سادہ مسلمانوں کے اخلاق، ان کی عبادت کی سادگی، نماز میں چھوٹے بڑے کی برابری، ان لوگوں کا مجھے نظر اٹھا کر نہ دیکھنا اور بہن بیٹی جیسے پاک الفاظ کہنا میرے دل و دماغ پر نقش ہو چکا تھا۔
नाज़रीन, फातिमा मजीद बयान करती हैं, ये कैरियर का उरूज था। इस दिन के लिए लोग अपनी जान की बाजियां लगाते हैं, लेकिन अब इन सब बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं जब भी स्टेज पर आती तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठता। लोग मेरी एक झलक देखने के लिए तरसते थे, मगर मेरा ध्यान मिस्र की उस छोटी सी मस्जिद में भटकता रहता था। एक रोज मैं एक रास्ते से गुजर रही थी, जिस दौरान मेरी नजर एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा हुआ था मरकजी इस्लाम रूम। मैंने फौरन गाड़ी रोकी और उस इमारत में दाखिल हुई, जबकि वहाँ मौजूद लोग मेरे साथ इंतहाई शफकत से पेश आए। मैंने उनसे इस्लाम के मुतालिक कुछ किताबें तलब की। उन्होंने एक पैकेट मेरे हाथ में थमा दिया जिस पर लिखा था भाइयों के जानिब से अपनी बहन की खिदमत में तोहफा। मैंने घर पहुंचकर जब ये पैकेट खोला तो उसमें से अतालवी जबान में कुरान मजीद और कुछ किताबचे बरामद हुई। इन किताबों में खास तौर पर इस्लाम में औरतों की हुकूक पर रोशनी डाली गई थी। मैं इन किताबों का घंटों मुतालिया करती रही और ये मुतालिया हर बार मेरे लिए हिदायत का एक नया बाब रोशन करती रही। किताबों की मुतालिए के बाद मैंने सोचा कि जो चीज दिल में आ गई है तो इसे कबूल करने में देर कैसी। ये सोचकर मैं इस्लामी मरकज पहुंची और इंतजामिया से इस्लाम कबूल करने की अपनी ख्वाहिश जाहिर की। मेरा ख्याल था कि इस्लाम कबूल करने की कार्रवाई में कुछ वक्त लगेगा, मगर इस्लामी मरकज वालों ने कहा कि इस्लाम कबूल करने में किसी खास कार्रवाई की जरूरत नहीं। उनका कहना था कि जो बातें और अकायद दिल से आपने मान ली है यही जबान से दोहरा लो। मैंने ऐसा ही किया। उन्होंने मुझे कलमा शहादत और इसका तर्जुमा जबान से कहलवाया। अल्लाह के फजल से मैं मुसलमान हूँ। मुझे अपने अंदर एक अजीब सुकून का एहसास हुआ। दौलत और शोहरत सब कुछ होने के बावजूद मैं इंतहाई बेचैनी का शिकार थी, मगर अब इस्लाम कबूल करने के बाद मैं मुकम्मल हो चुकी थी। नाज़रीन, फातिमा मजीद बयान करती हैं, मेरा दोस्त जो मेरे साथ दौरे जाहिलियत में रहता था और मैं उसे पसंद भी करती थी, मैंने सोचा उसी भी दीनी इस्लाम की दावत दूं। मैं उससे मिलने उस प्लेटफॉर्म पहुंची। मैंने उससे अपनी इस्लाम कबूल करने के बारे में बताया और इस्लाम के बारे में कुछ अहम और मोटी बातें भी बताईं। उसने मुझे बात टालने के लिए कहा, ये मजहब बुढ़ापे के लिए बड़ा मुनासिब है, इसलिए 30 साल के बाद इस बारे में सोचूंगा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और जब भी मैं इससे मिलती इस्लाम की अच्छाइयाँ बता देती। इसके बाद मैंने बड़ी मुश्किल से इसे इस्लामी मरकज चलने के लिए राजी किया। मरकज वालों की तबलीगी इस्लाम से वो बहुत मुतासिर हुआ। इसने कहा, यहाँ आकर मुझे पता चला कि इस्लाम अमन सलामती का मजहब है, जबकि अब तक मैं यही समझता था कि इस्लाम कत्लो गारत गिरी की तरगीब देने वाला मजहब है। कुछ दिन बाद इसने भी इस्लाम कबूल किया। मरकज के लोगों ने इसका नाम अब्दुल्ला रख लिया। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ गामजन किया। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीज़ुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इस्लाम जिंदाबाद।